بھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا. جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی ضمانت, تو انہوں نے کہا اسی میں خوش ہیں, کوئی بات نہیں, یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی. دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں, میں یہ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی, تو شفا تو مل جاتی. لیکن شفا مل کے بھی موت, شفا نہ ملنے میں بھی موت, تو چلے گئے سارے دنیا سے. شفا مل جاتی تو بھی موت, بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی کہ شفا بھی ملے, 500 سال کی زندگی بھی ملے, تو بھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا, موت ہو چکی ہوتی. جو مر گیا, دیکھو ماضی اچھا گزرے برا گزرے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو وہ ہمارے فرمائے گا گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. جو ٹائم گزر گیا وہ تو اچھا گزرا برا گزرا, اب اس کا کرنا کیا ہے. حال اور فیوچر کو سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ صحابیہ کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے. کوئی اگر بالفرض بدعمالی ہو, بالفرض کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ تو نبی کے پاس آئیں گی, آپ نے تو گارنٹی دی تھی. تو یاد رکھو یہ گارنٹی صرف ان صحابیہ کے لیے نہیں ہے, اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا, اتنا وزنی ترازو, وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں. تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا, وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر, حدیث کا مفہوم ہے کسی عمل کا وزن نہیں ہے. کوئی تہجد, کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی, اس لیے کہ صبر کرنا پڑتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو. تو میرے بھائی چاہے مصیبتوں میں صبر ہو, بیماریوں میں ہو, جن چڑیل بھوت آ گئے, کوئی بھی ٹینشن ہے نا, تو اس میں آپ صبر کو ہلکا نہ سمجھیں. اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں, جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے, آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں, تو کیا فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے, تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی. تو مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند, وہ تکلیف اس کو بنانے کے لیے. اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناؤں گا کسی وقت. تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگیں, ہم تکلیفوں کے اہل نہیں ہیں, ہم تو نالائق لوگ ہیں, بے صبرے لوگ ہیں. ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ, کیسا صحابی کا جذبہ, اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگے, دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے مصیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں. یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں, لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے, غلامی کے خلاف ہے. غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ غلام کا کام ہے بھائی وہ عافیت مانگے. جیسے غلام اپنے مولا سے کہے مجھے نہیں پیسے چاہیے, تو مولا کو غصہ آئے گا, بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے, تو میں تو باپ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا رہا ہے, بیٹا کہ ابا میں کسی کا محتاج نہیں, مجھے نہیں چاہیے, تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ ابھی تو کسی اور کے سامنے یہ بات کر, میں تیرا باپ ہوں. تو اس لیے اللہ کو بھی یہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیاں مانگے, غم نہ مانگے. غلامی کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ سے خوشی مانگو, اے اللہ ہم بے صبر لوگ ہیں, اے اللہ ہم سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی, ہم نالائق ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگے, اے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے ہی نواز دے, بس تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے, اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے, اسی سے ہمارے درجات بلند کر دے, مصیبت نہ مانگی جائے. تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے بھائی, اور واقعی ہم اہل نہیں ہیں. لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی نعمت سمجھو. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان مصیبتوں میں نوازا ہے. علماء کہتے ہیں عبادت کر کے انسان اتنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنا مصیبت پہ صبر کر کے اونچے درجات ملتے ہیں اس کو, اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ.